من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین کرام، اللہ رب العالمین کا ہم پر یہ بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں اچھی شکل و صورت عطا فرمائی، جسم عطا فرمایا، طاقت و قوت عطا فرمائی، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی، اور ہمیں ایک بہترین شخصیت سے نوازا۔ ہمارے اپنے نفس، ہماری روح، ہماری جان، یا یوں کہہ لیں کہ ہماری شخصیت کے بھی ہم پر حقوق عائد ہوتے ہیں۔ جیسے اور دیگر بہت سارے حقوق ہمارے اوپر، ایک انسان کے لیے یہ زیبا اور مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے وجود کو، اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنی ذات اور اپنی شخصیت کو فراموش کر دے اور اس کی فکر نہ کرے۔ یہ نفس اور یہ شخصیت، یہ ہمارا وجود جو بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک سورہ میں کئی چیزوں کی قسم کھائی ہے، سورج کی، چاند کی،
رات کی، دن کی، وہیں پر جان نفس کی بھی قسم کھائی، فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ قسم ہے نفس کی، قسم ہے جان کی اور اس کی درستگی کی، کہ اللہ رب العالمین نے یہ شخصیت بنائی، اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں روح ڈالی اور اس کو ٹھیک ٹھاک بنایا، درست بنایا۔ فرمایا اس نفس اور اس کی درستگی کی قسم، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالی نے اس شخص کو، اس شخصیت کو، یعنی انسان کو نافرمانی کا بھی راستہ بتا دیا اور تقوی اور للہیت کا بھی راستہ بتا دیا۔ دونوں چیزوں کی سمجھ بوجھ ہمارے اندر رکھی کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ اچھا ہے اور یہ برا، اور ظاہر ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خیر کو اپنائیں، حق پر عمل کریں، اچھائی کے خوگر بنیں، شر کو چھوڑ دیں، باطل کو ترک کر دیں اور برائی کے قریب نہ جائیں۔ اللہ تعالی نے اسی خیر و شر کی تمیز کرانے کے لیے انسانیت پر فضل و احسان کرتے ہوئے اپنے انبیاء و رسول کو بھی بھیجا۔ نبیوں اور رسولوں نے بھی ہمارے سامنے حق اور باطل کو پیش کیا، صراط مستقیم بھی بتایا اور شیطان کا راستہ بھی بتایا کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ شیطان کا راستہ۔ اور ایک انسان کا، اولاد آدم میں سے ہر شخص کا یہ فرض بنتا کہ اپنی ذات اور اپنے وجود کو خیر میں لگائے، اس کے حقوق کو ادا کرے۔ دوسروں کے حقوق آدمی ادا کرتا، اپنی شخصیت کو بھول جاتا ہے۔ آئیے آج ہم اختصار کے ساتھ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ خود ہم پر ہمارے وجود اور ہماری ذات اور ہماری شخصیت کے حقوق کیا۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں وجود اور ہمیں ذات بخشی ہے، ہم اس کا تزکیہ کریں، اس کو درست رکھیں، اس کو صحیح راستے پر رکھیں، اس کو شرک کی گندگیوں سے، بدعات سے، خرافات سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، اللہ کی معصیت سے اور شیطان کی اطاعت سے بچائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس نے اپنے نفس کو صاف ستھرا کر لیا شرک سے، بدعات سے، شیطان کے راستوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، وہ کامیاب ہو گیا۔ ومن خاب من دساہا، اور جس نے اس کو گرا دیا شرک کے جوہر میں، گرا دیا بدعات کے تالاب میں، گرا دیا خرافات کے نالے میں، جو شیطان کے راستوں پر چل گیا، رحمان کے راستوں کو بھول گیا، شرک میں، معصیت میں مبتلا ہو گیا، تو وہ ناکام ہوگا، وہ نامراد ہوگا، دنیا میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، اور ہر شخص اس بات کو یاد رکھے کہ وہ جو صحیح راستے پر چلتا ہے، وہ جو اپنا تزکیہ کرتا ہے، اپنے آپ کو ہر طرح کی گندگی سے پاک رکھتا ہے، تو اس کا فائدہ خود اسی کو ہوگا، اس کا فائدہ اس کو ہوگا، اس کا فائدہ اس کو ملے گا۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو، اپنے نفس کو گندگیوں سے پاک کریں، ہم اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنائیں۔ یہ ہمارا نفس تین طرح کا ہوتا ہے۔
ایک نفس وہ ہے کہ جو ہم کو برائیوں پر اکساتا ہے، جو برائیوں پر ابھارتا ہے، جو غلط کاموں کی ہم کو رغبت دلاتا ہے، اور اسی نفس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ صلاحیت بھی دی ہے کہ وہ ہم کو ہماری برائیوں پر ملامت بھی کرتا ہے، ہماری برائیوں پر ہم کو ندامت اور شرمندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نفس امارہ کے پیچھے نہ پڑیں، بلکہ نفس لوامہ ہمارے اندر جاگے، اور جب وہ جاگے گا تو پھر نفس مطمئنہ ہمارا پروان چڑھے گا۔ اور یہ نفس مطمئنہ وہ ہے کہ جو صحیح راستے پر چلتا، جو خیر کے راستے پر چلتا ہے، جو اپنے آپ کو ہر طرح کی گندگیوں سے پاک اور صاف رکھتا۔ ہمارے اپنے نفس کا، ہماری اپنی ذات کا ایک حق ہم پر یہ بھی ہے کہ ہم اس کا محاسبہ کرتے رہیں، محاسبہ کریں، اپنے نفس سے پوچھیں، اپنی ذات سے پوچھیں، اپنی شخصیت سے پوچھیں کہ یہ زندگی تو عارضی، اس کے بعد ایک طویل سفر ہے، اس کے بعد ایک طویل زندگی، ایسی زندگی کہ جس میں موت نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ملک الموت کو چت قبر میڑے کی شکل میں لایا جائے گا۔ جنتیوں کو آواز دی جائے گی، جہنمیوں کو آواز دی جائے گی، اور دونوں سے پوچھا جائے گا کہ کون ہے یہ، کیا ہے یہ؟ جنتی بھی کہیں گے کہ یہ ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ، جہنمی بھی کہیں گے موت کا فرشتہ ہے۔ اور اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ملک الموت کو ذبح کر دیا جائے گا، اور کہہ دیا جائے گا کہ اب آج کے بعد کوئی موت نہیں آئے گی کسی پر، نہ جنتیوں پر موت ہے، نہ جہنمیوں پر موت ہے۔ محاسبہ کریں ہم، اس قرآن مجید کی آیت ہمارے سامنے رہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس، اور ہر نفس، ہر جان، ہر شخص، آدم و حوا کی اولاد میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بڑھایا۔ کل یعنی قیامت کے لیے ہم کل کے لیے بڑی تیاری کرتے ہیں، ہمارا بھی کل ہے، ہمارا بھی مستقبل ہے، ہماری اولاد کا مستقبل ہے۔ اپنے مستقبل کو اچھا کرنے کے لیے دنیاوی اعتبار سے، اپنی اولاد کے کل کو اچھا کرنے کے لیے، ان کے مستقبل کو اچھا کرنے کے لیے ہم کتنی تگ و دو کرتے ہیں، ہم کتنی محنت کرتے ہیں، لیکن ہمارا کل اس دنیا کا، ہماری اولاد کا کل اس دنیا کا یہ ختم ہو جائے گا۔ ایک کل وہ آئے گا جس کا کوئی انت نہیں، جس میں کوئی موت نہیں۔ فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس، ہر جان، ہر شخص یہ سمجھے اور یہ دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا ذخیرہ تیار کیا ہے، کل کے لیے اس نے کیا تیار کیا ہے، کیا تیاری کی ہے۔ موت آئے گی، موت کے فرشتے سے ہمارا سامنا ہوگا، قبر میں بھی ہمیں جانا ہے، برزخی زندگی میں بھی ہمیں ملنی ہے، نکیرین کے سوالات کے جواب بھی ہمیں ہر حال میں دینے ہیں، اور قیامت جب قائم ہوگی تو اس کے بعد میدان حشر ہوگا، اولین و آخرین جمع ہوں گے، ہمارا محاسبہ ہوگا، ہمارا کتاب ہوگا، ہمارا اس عارضی دنیا کا جس کو آج ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے، سب کچھ کل ہے جو آخرت میں ہونا ہے۔ اس دن ہمارا حساب ہوگا، ہمیں بھی تولا جائے گا، ہمارے نام اعمال کو بھی تولا جائے گا، اور ہمارے اعمال کو بھی تولا جائے گا۔ ہمیں صراط کے اوپر سے بھی چلنا جو جہنم کے اوپر رکھی ہوگی، اور جس میں لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے جس کو پار کریں گے، اور جو اس لائق نہیں ہوں گے کہ وہ جنت میں
جا سکیں جنت الصراط کے پار ہوگی، جس کو عام طور پر پل صراط کہا جاتا۔ جو جنت کے لائق نہیں ہوں گے ان کو آنکڑوں کے ذریعے سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا صراط سے۔ ہم پوچھیں اپنی شخصیت سے، ہم پوچھیں اپنی ذات سے، ہم محاسبہ کریں اپنے نفس کا کہ اس کل کے لیے ہم نے کیا تیاری کی۔ اور ہمارے نفس کا ہم پر ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم ہمارے اپنے اوپر، ہماری اپنی ذات پر، ہماری اپنی شخصیت پر جو حقوق لوگوں کے عائد ہوتے ہیں ان حقوق کو بھی ادا کریں۔ مالی حق آدمی کو یہ قطعاً زیب نہیں دیتا کہ وہ مالی اعتبار سے کسی پر مالی ظلم کرے، کسی کے مالی حقوق کو غصب کر لے، غلط انداز میں ناجائز طریقے پر کسی کی زمین پر، کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لے، یا قرض لیا اور بھول گئے صاحب۔ قرض دینے کی ہم کو توفیق ہی نہیں۔ احادیث میں ملے گا کہ آدمی اور جنت کے درمیان یہ آڑ بن جاتا ہے قرض، جب تک اس کا قرض نہ ادا کیا جائے۔ تو نہ تو کسی پر ظلم کیا جائے، نہ کسی کی زمین اور جائیداد کو ہڑپ کیا جائے، اور نہ کسی سے قرض لے کر اس کو بھول جایا جائے۔ نیز مالی اعتبار کے علاوہ، مال کے اعتبار بھی علاوہ بھی اور بہت سارے حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں ہماری شخصیت پر، جن کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ صحیح مسلم کی روایت، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ جانتے ہو مفلس کون؟ مفلس، غریب، محتاج، فقیر، قلاش، جو بھی آپ کہہ لیں۔ تو لوگوں نے کہا تھا، صحابہ کرام نے، کہ اللہ کے نبی، ہم میں تو مفلس اور نادار وہ شخص ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، سامان نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، زمین و جائیداد نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ میری امت کا مفلس اور غریب وہ ہے کہ جو قیامت کے دن آئے گا بے صلاۃ و صیام و زکات، نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، زکات کے ساتھ، زکات بھی ادا کی اور نفلی صدقہ بھی خوب کیا، خوب مال بانٹا، خوب مال تقسیم کیا، لیکن وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا۔ یہ نمازیں پڑھنے والا، یہ روزے رکھنے والا، یہ زکاتیں دینے والا، یہ صدقات و خیرات کرنے والا، یہ بہت بڑا سخی اور فیاض اور دنیا میں بہت زیادہ اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار ظاہر کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس نے لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے۔ قد شتم ہذا، کسی کو گالی دی، وقذف ہذا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی پر الزام تراشی کی ہوگی، کسی کو ناجائز مقدمات میں پھنسا دیا ہوگا، کسی کو ناجائز طریقے سے جیلوں میں ڈلوا دیا گیا ہوگا۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کی زمین و جائیداد پر قبضہ کیا ہوگا۔ وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اور کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا۔ آج جن چیزوں کی طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، آج یہ چیزیں ہمارے یہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ذرا ذرا سی بات پر ہمارے معاشرے کے لوگ، اسلام کا نام لینے والے، ایمان کا دعویٰ کرنے والے، ذرا ذرا سی بات پر لوگوں کو شوٹ کر دیتے، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں، الزام تراشی ہمارے لیے کوئی بہت بڑی چیز نہیں۔ ہم پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں، لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں پیٹھ پیچھے۔ غیبت ہمارے یہاں عام سی چیز، غیبت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے پوچھا کہ جانتے ہو غیبت کیا، تو جو صحابہ کرام نے جواب دیا اور جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا، ذرا اس پر کبھی
کبھی غور کر لیا کریں. آج تو ہم چائے کی دکانوں پر بیٹھ گئے, تیسرا آدمی موضوع بحث ہے ہمارے یہاں. ہم چوراہے پر بیٹھ گئے تو آدمی موضوع بحث ہے ہمارے یہاں. کہیں اور مسجدوں میں, حتیٰ کہ مسجدیں تک ہماری غیبت, چغلی اور الزام تراشی سے خالی نہیں. غیبت کی تعریف کی تھی آپ نے کہ ذکر کا اخاکا بما یکرہ, آپ اپنے کسی بھائی کا تذکرہ کریں اس انداز میں کہ وہ چیز اس کے اندر ہے لیکن وہ نہیں چاہتا کہ اس طرح سے اس کا ذکر کیا جائے, وہ نہیں ہے موجود. مختلف چیزیں آدمی کے اندر ہوتی, کوئی لمبا ہوتا ہے, کوئی ناٹے قد کا ہوتا ہے, کوئی بیچارہ بغیر آنکھوں والا ہوتا ہے, کسی کا پیر نہیں, کسی کا ہاتھ نہیں, وغیرہ وغیرہ. اس کا ذکر کریں, وہ چیز ہے اس کے اندر, لیکن وہ نہیں چاہتا کہ اس کا ذکر کیا جائے ایسی چیز کے ذریعے جس کو پسند نہیں کرتا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اگر وہ چیز اس کے اندر ہو تو آپ نے فرمایا کہ یہی تو غیبت, وہ چیز ہے اس کے اندر لیکن وہ نہیں چاہتا کہ ایک آدمی جس کا پیر نہیں ہے نعوذ باللہ اس کو لنگڑا کہا جائے, ایک آدمی کہ جس کی آنکھیں نہیں ہیں, اللہ نے آنکھیں اس کو نہیں عطا کی, اس کو اندھے سے تعبیر کیا جائے وغیرہ وغیرہ. آپ نے فرمایا کہ یہی تو غیبت. اور اگر ہم کسی کا تذکرہ ایسی چیز کے ذریعے کریں جو اس کے اندر ہے ہی نہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ غیبت نہیں ہے, یہ تو الزام تراشی ہے, یہ بہتان ہے, یہ بہتان. اور غیبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیبت اور چغل خوری کا حال یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. سوچیں غیبت کا یہ حال, چغلی کا یہ حال, تب پھر بہتان تراشی کا حال کیا ہوگا, الزام کا حال کیا ہوگا, کتنا بڑا گناہ ہوگا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے گا قیامت کے دن نمازیں بھی ہیں, روزے بھی ہیں, زکات بھی, بڑی نیکیاں ہیں, نیکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن اپنی ذات پر ہونے والے حقوق العباد کی کوئی پرواہ نہیں. گالیاں دی ہیں لوگوں کو, ذرا ذرا سی بات پر لوگوں کو مارا بھی ہے, قتل و خونریزی بھی کی ہے, لوگوں کا خون بھی بہایا ہے, اور نہ جانے کیا کیا کام کیے. فرمایا فیورتا ہاوا من حسناتی و ہاوا من حسناتی. دنیا میں تو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تمہارے منہ میں کتنی دانت ہیں, ہم دبنگ ہیں اس لیے جو چاہیں کر لیں, لیکن قیامت کے دن یہ دبنگی نہیں چلے گی. قیامت کے دن نہیں یہ سب ہوگا. جس کو آج ہم نے کمزور سمجھا ہے, جس کو اس لائق سمجھا ہے کہ وہ ہمارے سامنے نظر اٹھا کر ہم سے بات نہیں کر سکتا, چاہے اس کو ہم جھوٹے مقدمات میں پھنسا دیں, چاہے ہم اس کو گالیاں دیں, چاہے اس کو ماریں یا اس کے ساتھ کچھ بھی سلوک کریں, ناجائز طریقے سے اس کی زمین و جائیداد پر قبضے کر لیں, جھوٹے مقدمات میں اس کو پھنسا دیں, جھوٹی گواہیوں میں اس کو پھنسا دیں, آج دنیا میں وہ ہم سے کچھ نہیں کہے گا, لیکن کل وہ بڑا مضبوط ہوگا جب وہ احکم الحاکمین کے سامنے اپنا مقدمہ لے کر جائے گا. وہاں کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. تو فرمایا حقوق کی ادائیگی تو کرنی پڑے گی. مال تو ہے نہیں, زمین و جائیداد جو غصب کی تھی وہ تو ہے نہیں, گالیاں دی تھی, ظاہر گالیاں تو وہاں دی نہیں جائیں گی. قتل کیا تھا, قتل تو کیا نہیں جائے گا. کیا ہوگا, نیکیاں ہوں گی جو لے کے آیا ہوگا, نماز, روزے, زکات اور کیا کیا. فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو بھی نیکیاں دے دی جائیں گی, اس کو بھی نیکیاں دے دی جائیں گی, نیکیاں ختم ہو جائیں گی. وہ آدمی جو بڑی بڑی نیکیاں لے کر آیا تھا, لوگوں کی حقوق کی ادائیگی میں ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی, بغیر نیکی کے رہ جائے گا, اور ابھی حق والے رہ جائیں گے. فیصلہ ہوگا ان کے گناہ 20 پر لاد دو, اور اس کے بعد کیا فیصلہ ہوگا, جہنم ملے گا. جنت میں تو نیکی کے ساتھ جانا ہے نا, برائیوں کے ساتھ نہیں, نافرمانیوں کے ساتھ نہیں, لوگوں کے حقوق غصب کر کے نہیں. اس لیے ہماری ذات پر لوگوں کے کیا حقوق ہیں ان کو بھی ہم ادا کریں. نیز ہمارے نفس کا, ہماری ذات کا ایک حق ہم پر یہ بھی ہے
کہ ہم دنیا میں اس کو ہلاکت و بربادی سے بچائیں۔ خودکشی حرام، کسی طور پر بھی اپنے آپ کو قتل کرنا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ رب کائنات کا فرمان ہے لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنی جان مت لے لو، اپنی جان ہلاک مت کر دو۔ اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ حالات سے بددل ہو جانا، گھریلو حالات سے، کسی اور چیز سے بددل ہو کر اپنی جان کو ختم کر لینا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ خودکشی حرام ہے۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگوں میں ایک شخص تھا، اس کو ایک زخم لگا، زخم ٹھیک نہیں ہوا اور اس سے اتنا پریشان ہو گیا، اتنا پریشان ہو گیا کہ اس نے چاقو لیا اور اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی اور خون پھر رکا نہیں، سارا خون نکل گیا جسم کا اور وہ دنیا سے چلا گیا، مر گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بادرنی عبدی، کہ اپنی جان کے سلسلے میں بندے نے بڑی جلدی کی ہے، فحرمت علیہ الجنہ، چنانچہ میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ اور ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی جان اللہ کی دی ہوئی، ہمارا اس پر کوئی حق نہیں، جب وہ دیتا ہے تب جان آتی ہے اور جب وہ لیتا ہے تب جان جاتی ہے، ہمارا اور آپ کا حق نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے، ہماری شخصیت، ہمارا نفس اور ہماری جان ہمارے پاس۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی اپنے آپ کو اوپر سے گرا کر ہلاک کر لے، خودکشی کر لے، جہنم میں وہ ویسے ہی اپنے آپ کو گراتا رہے گا اور یہی عذاب اس کو دیا جائے گا۔ فرمایا کوئی آدمی زہر پی کر اپنی جان کو ہلاک کر لے، خودکشی کر لے، تو جہنم میں اس کو عذاب اس طرح دیا جائے گا کہ اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا اور وہ زہر پیتا رہے گا۔ جہنم کی آگ، اوپر سے زہر پینا۔ اور آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی لوہے اور چاقو سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے، اسی کے ذریعے سے جہنم میں اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو نہ دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے اور نہ ہی اخروی اعتبار سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اخروی اعتبار سے اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ چلا جائے، رب کی نافرمانی کی جائے، رب کی اطاعت نہ کی جائے، اللہ کے بتائے ہوئے راستوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ سب سے پہلے فرمایا اپنے آپ، اپنی فکر کرو، اپنے نفس کی فکر کرو، اپنی شخصیت کی فکر کرو، یہ جہنمی نہ بن جائے، یہ جہنم میں نہ چلی جائے۔ ایسے کام مت کرو کہ ہماری ذات کو جہنم میں جانا پڑے، یہ بہت عظیم حق ہے ہمارے اور آپ کے اوپر۔ اور جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر، اور جس پر مقرر ہوں گے ایسے فرشتے جو سخت دل اور بڑے ہی سخت قسم کے، بڑے مضبوط قسم کے، اور وہی کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچایا جائے، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اس وقت سے بچایا جائے جب یہ کہنا پڑے کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا ترکت فیما ترکت، کہ جب کسی کی موت آتی تو کہتا ہے تھوڑی سی مہلت اور اے اللہ مجھے لوٹا دے تاکہ جو چھوڑ کے دنیا میں آیا ہوں اس میں جا کر پھر نیک اعمال کر لوں۔ اللہ فرماتا کلا انہا کلمۃ هو قائلها، نہیں ہرگز نہیں، یہ بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، کوئی لوٹایا نہیں جائے گا، بلکہ برزخی زندگی شروع
ختم ہونے کے بعد پھر ایک موقع آئے گا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ جب سور پھونکا جائے گا، جب قیامت قائم ہوگی، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلقات نہیں، کوئی دوستی نہیں، نہ کچھ بھی، ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہوگا، ہر ایک کو اپنے اعمال کے ساتھ رب کائنات کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جن کی نیکیاں وزنی ہوں گی گناہوں سے، وہ کامیاب ہوں گے۔ اور وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ اور جن کی نیکیاں ہلکی ہو گئی، گناہ زیادہ ہو گئے، فرمایا وہ جہنم میں ذلیل ہو کر جائیں گے، رسوا ہو کر جائیں گے، ان کی بری شکل ہوگی، بدصورت ہوں گے۔ اپنے آپ کو سمجھیں، اپنی شخصیت کو سمجھیں، اپنی ذات کو سمجھیں۔ رب کائنات نے یہ جو ہمیں نفس عطا فرمایا ہے، ہمیں جان عطا فرمائی ہے، ہمارے لیے سانسیں چل رہی ہے، اس کے حقوق کو ادا کریں، اس کو پاک و صاف رکھیں، گناہوں سے، شرک سے، بدعات سے اس کا محاسبہ کرتے رہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اس کو ہلاکت و بربادی سے بچائیں، اور اخروی اعتبار سے بھی اس کو ہلاکت و بربادی سے بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات صراط مستقیم پر ہمیں گامزن رکھے، برے اور غلط راستوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم۔